اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسم کے سارے طریقے یہ جاہلیت کے طریقے ہیں۔ لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُنَّةً سُنَّةً، ضرور تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں اور راستوں پر چلو گے اور تم ان کا ایک ایک طریقہ اور راستہ اختیار کرو گے۔ اور بخاری و مسلم کی ایک روایت کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا کہ پہلے لوگوں سے کیا مراد ہے، کیا یہودی اور عیسائی مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا فمن، ان کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے کے اوپر ہر ان کے طریقے اور فعل اور عمل کو میری امت اختیار کرے۔ اور مستدرک حاکم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، یہی حدیث ہے، الفاظ اس کے تھوڑے سے مختلف ہیں۔ فرمایا اپنے سے پہلے لوگوں کے راستے اور طریقے کو تم ضرور اختیار کرو، حتی لو دخلوا جحر ضب، حتیٰ کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کوئی یہودی یا عیسائی وہ سانڈے کے بل کے اندر، سوراخ کے اندر داخل ہوگا، تم اس کی تقلید میں، اس کی نقالی میں یہ نہیں دیکھو گے کیا کر رہا ہے، تم بھی ویسا ہی کرو گے۔ وَحَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ، اور حتیٰ کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں میں سے اگر کوئی بدبخت ضاجع امہ بالطریق، اپنی ماں کو راستے کے اوپر لٹا کر اس کے ساتھ بدکاری کرے گا، میری امت کا کوئی بدبخت بھی کھڑا ہوگا ایسا کرے گا۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا اگر یہود و نصارہ میں سے کوئی بدبخت علل اعلان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے گا، میری امت میں سے کوئی بدبخت ایسا ضرور اٹھے گا جو ان کی نکالی کرتے ہوئے ماں کے ساتھ نکاح کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک فرمان میں ایک پیشین گوئی فرمائی، اور وہ پیشین گوئی آج پوری ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے امتی وہ یہود و نصارہ کے راستے کے اوپر چل کر جو کام یہود و نصارہ کریں گے، یہودی عیسائی کریں گے، میرے امتی بھی ان کے ہر کام اور طریقے کو اختیار کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی آج پوری ہو چکی ہے۔ کون سا ایسا کام ہے جو یہودی اور عیسائی کرتے ہو مسلمان نہ کرتے ہیں؟ کون سا ایسا راستہ اور طریقہ ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کا ہو، یہودیت اور عیسائیت کا ہو، اور مسلمان اس راستے پر نہ چلتا ہو، اس طریقے کو اختیار نہ کرتا ہو؟ حتیٰ کہ اتنا بھی سننے میں آیا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مکالمہ کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہونے والی ہے کہ
جس طرح یہودی عیسائیوں میں سے کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے گا، اسی طرح میری امت میں سے بھی کوئی بدبخت ایسا کام کرے گا۔ یہ زمانہ بھی آنے والا ہے۔ تو یہودیت اور عیسائیت کی تقلید میں ہر ایسا کام مسلمان کر گزرتا ہے جو کام ان کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ کبھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کیا میرا دین اس کام کی مجھے اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، جبکہ ہمارے دین کا ایک اصول ہے، ہماری شریعت کا ایک بہت ہی اہم قاعدہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے کفار کی مخالفت کرنی ہے، ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ یہ دین کا بہت بڑا اصول ہے، شریعت کا بہت بڑا قاعدہ ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم ان کے فرامین کو اٹھائیں، ان کی احادیث کا مطالعہ کریں، کتب احادیث کو دیکھیں، تو جا بجا کئی احادیث ایسی ملیں گی جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو، کافر یہ کام کرتے ہیں تم نہ کرو، کہیں یہ فرمایا، کہیں فرمایا کافر یہ کام نہیں کرتے تم یہ کام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک احادیث کے اندر اس بات کی ترغیب دلائی کہ ہم نے کیا کرنی ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، اور ان جیسا ہم نے نہیں بننا۔ اور یہ جو مخالفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ہر اس چیز میں مخالفت کرنی ہے کہ جو چیز ان کے ساتھ خاص ہے، جو کام، جو طریقہ اور جو فعل اور جو عمل اور جو چیز ان کے ساتھ خاص ہے، مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ یہودی، عیسائی اور کافر اور مشرک کی اس فعل کے اندر، اس طریقے کے اندر اور اس عمل کے اندر کیا کرے، مخالفت کرے۔ جو طریقہ ان کے ساتھ خاص ہے، جو ان کا ایجاد کرتا فعل ہے، ان کا بنایا ہوا عمل ہے، مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ضروری ہے کہ اس فعل کی کیا کرے، مخالفت کرے، اور ایسے طریقے کا انکار کرے، نہ کہ ایسے طریقے کو اختیار کر کے ان جیسا بن جائے۔ اور جن چیزوں میں شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں جن چیزوں میں ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرنی ہے، ان میں سے ایک چیز یہودیوں، عیسائیوں، کفار اور مشرکین کی عیدیں اور ان کے تہوار بھی ہیں۔ جو ان کی عیدیں ہیں اور ان کے جو مختلف قسم کے مذہبی تہوار ہیں، شریعت نے ترغیب دلائی ہے کہ ہم نے کیا کرنی ہے، ان عیدوں کے اندر اور ان تہواروں کے اندر ان کی مخالفت کرنی ہے، ان کی موافقت نہیں کرنی۔ اور قبل اس کے کہ ہم اس چیز کا حکم بیان کریں کہ کفار کے تہوار منانا یا ان میں شرکت کرنا، اس کا شریعت کے اندر کیا حکم ہے، مختصر بغیر تفصیل کے ہم پہلے تو جانتے ہیں کہ ان کے تہوار کون کون سے ہیں، ان کے تہوار کون کون سے ہیں، اور خاص طور پر ایسے تہوار جو مسلمانوں کے اندر آ چکے ہیں۔ کفار میں سے یونانی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سال کے اندر بہت سارے مہینے ہوتے ہیں، ہمارے تو 12 ہوتے ہیں، ان کے لاتعداد مہینے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں تہواروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک مہینے کے علاوہ کوئی ایسا
مہینہ نہیں ہے جس میں وہ کوئی تہوار نہ مناتے ہیں۔ اور ان کا بہت بڑا جو مشہور تہوار ہے وہ ہے اولمپک، جس کے نام سے آج برطانیہ کے اندر، لندن کے اندر اولمپک گیمیں ہوتی ہیں۔ 4 سال کے بعد یہ تہوار منایا جاتا ہے اور اس کی ابتدا 776 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے شروع ہوئی۔ اس کے بعد رومیوں کا نمبر آتا ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ تہوار منانے والے لوگ وہ رومی ہیں، حتیٰ کہ پورے سال میں 100 سے زیادہ ان کے ایسے دن ہیں کہ جن کو یہ مقدس مان کر ان میں کوئی نہ کوئی مذہبی تہوار مناتے ہیں۔ 100 سے زیادہ دن جن کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ تہوار مناتے ہیں۔ ان میں سے ان کا ایک تہوار وہ ویلنٹائن بھی ہے، 14 فروری کو جو منایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ان کا ایک تہوار شادی کی سالگرہ بھی ہے، جو افسوس کے ساتھ مسلمان آج کل بکثرت مناتے ہیں۔ شادی کی سالگرہ، شادی کو سال گزر گیا، اس دن کیا کرتے ہیں؟ میاں بیوی کیک کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے محبت زیادہ ہوگی۔ یہ کہاں سے آئی؟ یہ رومیوں کی طرف سے آئی۔ یہ رومیوں کا تہوار ہے، ان کا مذہبی تہوار ہے، مذہبی رسومات میں سے۔ اور اسی طرح سے فارسی، مجوسی، پارسی، ان کے بھی مخصوص تہوار ہیں، جن میں سے 2 بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ایک ہے نیروز، دوسرا ہے مہرجان۔ نیروز کا معنی ہوتا ہے نیا، ہر نئے سال کی رات یہ فارسی اور مجوسی کیا کرتے؟ ایک اچھی شکل والے بندے کو تلاش کرتے اور اس کو اپنے بادشاہ کے محل کے اندر بھیج دیتے۔ جب صبح بادشاہ اٹھتا، نئے سال کا پہلا دن ہوتا، تو وہ بادشاہ اس سے پوچھتا تھا کہ ہاں میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، کیا پیغام لے کر آیا ہوں؟ تو وہ کہتا تھا کہ میں اچھے مقصد کے لیے آیا ہوں، خیر کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کرنے سے سارا سال اچھا گزرے گا، ایسا کرنے سے سارا سال اچھا گزرے گا۔ اور دوسرا ان کا تہوار مہرجان، مہر کا معنی ہوتا ہے وفا اور جان کا معنی ہوتا ہے فارسی زبان میں سلطان، بادشاہ۔ تو یہ تہوار مناتے تھے بادشاہ کے ساتھ وفا کا اظہار کرنے کے لیے۔ اور یہ دونوں تہوار، نیروز بھی اور مہرجان بھی، یہ دونوں تہوار 6 دنوں کے عرصے کے اوپر مشتمل ہوتے تھے۔ 6 دنوں کے اوپر، نیروز بھی اور مہرجان بھی۔ پھر ہندو لوگ، انڈیا میں رہنے والے بھائی، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ ان کے بھی کیا ہے؟ بکثرت تہوار موجود ہیں۔ حتیٰ کہ کیلنڈر کے مطابق ان کا جو مذہبی کیلنڈر ہے کہ جس کے اندر ان کی مذہبی تعطیلات اور چھٹیاں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر 32 تہوار لکھے ہوئے ہیں۔ 32 ہندوؤں کے تہوار ہیں جو سال کے اندر مذہبی تہوار وہ مناتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہولی، دیوالی، اور اسی طرح سے بسنت، رکشا بندھن، اور اس قسم کے ان کے 32 تہوار یہ ان کے اپنے کیلنڈر کے اندر کیا ہے؟ لکھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہودیوں کا جب نمبر آتا ہے تو ان یہودیوں کے بھی بہت سارے مذہبی تہوار ہیں، اور کافی تعداد کے اندر ان کی یہ عیدیں اور تہوار ان کے اندر پائے جاتے ہیں، جن میں سے کچھ کو وہ آج مناتے ہیں اور کچھ قدیم زمانے کے اندر وہ منایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کا ایک تہوار ہیشا کے نام سے موجود ہے۔ نئے سال کی جب ابتدا ہوتی ہے، نئے یہودی سال کی جب ابتدا ہوتی ہے تو اس پر ایک خاص تہوار منایا جاتا ہے یہودیوں کی طرف سے، اس کو ہیشا کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے سماریہ ایک اور مذہبی تہوار ہے، اور المدلل کہ جس تہوار کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ درختوں کی ٹہنیاں کاٹ کر
یا درختوں کی ٹہنیوں کے نیچے وہ کیا کرتے ہیں؟ سایہ حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ اپنا مذہبی تہوار مناتے ہیں، اور یہ تہوار اکتوبر کے مہینے کے مطابق 15 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ان کا تہوار ایسٹر کے نام سے بھی موجود ہے، جس کو عید الفصح یوم الفصح کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ وہ دن ہے کہ جب بنی اسرائیل یہودی مصر سے اپنی جان بچا کر وہ بھاگے تھے، فرعون سے جان بچا کر نجات حاصل کی تھی۔ کہتے ہیں اس دن کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ تہوار اور عید کیا کرتے ہیں؟ مناتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کا ایک تہوار اسابیح کے نام سے بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور کے اوپر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، تو اس کو انہوں نے کیا کیا؟ مستقل عید کی شکل دے دی۔ اسی طرح سے یہودیوں کا ایک تہوار یوم التکفیر کے نام سے بھی موجود ہے۔ 9 دنوں کے اوپر یہ عید یا تہوار مشتمل ہوتا ہے، اور ہر یہودی یہ پورے 9 دن کیا کرتا ہے؟ عبادت کے لیے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور 9 کے 9 دن وہ روزہ رکھتا ہے۔ 9 کے 9 دن وہ روزہ رکھتا ہے، اور پھر اس طرح سے اپنا یہ مذہبی تہوار مناتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ان کا ایک تہوار یہ بھی ہے یہودیوں کا کہ جب بھی نیا چاند دیکھتے ہیں، جب بھی نیا چاند دیکھتے ہیں تو نئے چاند کو دیکھ کر یہ عید مناتے ہیں، اور تہوار ان کا ہوتا ہے مذہبی، جس کو یہ کیا کرتے ہیں؟ منعقد کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے عیسائیوں کا۔ ان کے ہاں بھی قدیم زمانے سے لے کر آج تک بہت سارے تہوار موجود ہیں اور موجود تھے، اور کچھ تہوار ایسے ہیں جو کسی فرقے میں موجود ہیں آج، اور کسی فرقے نے چھوڑ دیے۔ ایک فرقے میں موجود ہیں، دوسرے نے چھوڑ دیے۔ تو اس طرح سے ان کے اندر بھی آج تک یہ تہوار موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تہوار یہ مناتے ہیں القیامہ کے نام سے، اور اس کا دوسرا نام الفصح بھی رکھا ہوا ہے۔ اصل اس کے پیچھے یہ گھڑ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی دے دی تو عیسیٰ علیہ السلام 2 دن کے بعد دوبارہ واپس آئے تھے، 2 دن کے بعد دوبارہ واپس آئے تھے۔ تو اس یاد کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ہم تہوار مناتے ہیں اور یہ عید مناتے ہیں۔ اور عجیب بات، اس تہوار سے پہلے جو 40 دن ہوتے ہیں، یہ 40 کے 40 دنوں کا روزہ رکھتے ہیں۔ سارے کے سارے عیسائی 40 کے 40 دنوں کا روزہ رکھتے ہیں، اور پھر اس سے پہلے جو ایک ہفتہ ہوتا ہے اس کو غم کے ہفتے کا نام دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جو جمعہ ہوتا ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس تہوار سے پہلے جو اتوار ہوتا ہے وہ بھی ان کے ہاں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور دوسرا مذہبی تہوار ان کے ہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منانا ہے، کرسمس ڈے منانا ہے۔ کیا منانا ہے؟ کرسمس ڈے۔ اور تیسرا تہوار کہتے ہیں عید الغطاس۔ غطاس نامی تہوار، غطاس نامی عید۔ اور اس کے پیچھے یہ کہانی گڑی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے وہ ان کو لے کر گئے تھے اردن کے دریا کے اندر، ان کو غسل دیا تھا۔ اسی دن سے ہر عیسائی کیا کرتا ہے؟ اپنے چھوٹے بچے کو غسل دینا فرض سمجھتا ہے، اور انہوں نے مستقل یہ کیا کر لیا ہے؟ تہوار بنا لیا، یہ عید بنا لی ہے۔ اس دن وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر بندہ، ہر عیسائی اپنے چھوٹے بچے کو جا کر اس نہر کے اندر یا اس دریا کے اندر غسل دینا اپنا کیا سمجھتا ہے؟ مذہبی فریضہ سمجھتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جس دن یہ عید یا تہوار منایا جاتا ہے وہ 19 جنوری کا دن ہوتا ہے۔ کون سا دن ہوتا ہے؟ 19 جنوری کو یہ تہوار مناتے ہیں۔ اور آج بھی کچھ لوگ ہیں مصر کے اندر، اور کچھ علماء نے لکھا ہے کہ جو کیا کرتے ہیں دریائے نیل کے اندر جا کر اس طرح سے وہ نہاتے ہیں، اس دن 19 جنوری کو غسل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے پچھلے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ اس سے پچھلے کیا ہو جائیں گے؟
جس طرح کے ہندو لوگ کیا کرتے ہیں، گنگا کا اسنان کرتے ہیں نا، گنگا کا اسنان، اور پیچھے یہ گھڑ لیا ہے کہ جس نے گنگا کے پانی کے ساتھ ایک دفعہ غسل کر لیا پچھلی ساری زندگی کے گناہوں سے پاک ہو گئی۔ تو اسی طرح سے یہ بھی کیا کرتے ہیں، اپنا ایک مذہبی تہوار مناتے ہیں۔ اور عیسائیوں کا چوتھا اور بڑا ہی مشہور جو تہوار ہے وہ ہے نئے سال کا تہوار، نئے سال کی خوشی منانا اور نئے سال کی عید منانا۔ خاص طور پر جو نئے سال کی پہلی رات ہوتی ہے اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، یہ عید مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اور پھر 12 بجنے سے پہلے، 12 بجنے سے چند منٹ پہلے کیا کرتے ہیں، ساری بتیاں بند کر دیتے ہیں، ساری بتیاں بند کر دیتے ہیں، اور آگ کو روشن کرنا اس وقت کہتے ہیں یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ آگ کو روشن کرنا سعادت مندی کی بات ہے۔ اور پھر یہ چیزیں گھڑ لی، یہ خرافات اور یہ موسیقی خیز لطیفے گھڑ لیے کہ جس بندے نے پہلے سال کی جو نئے سال کی جو رات ہوتی ہے، اگر کسی بندے نے اس رات کا آدھا حصہ گزرنے کے بعد اس نے اگر شراب کا ایک جام پی لیا، اس کا مطلب یہ ہے سارا سال ہی نیک وقت رہے گا، سارا سال ہی کیا رہے گا، نیک وقت رہے گا۔ وہ تو نظر آ رہا ہے نا، جیسی شراب نیک وقت ہے ویسے ہی نیک وقت رہے گا۔ تو یہ کیا کر لی، خرافات کر لی۔ اس کے علاوہ بدکاری، زنا، موسیقی اور مخلوط یعنی اختلاط مرد و زن کا، اور اس طرح سے رقص و سرود کی محفلیں وہ اس رات کے اندر کیا ہوتی ہیں، عام دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور پھر یہ جو ہے نا ڈھکوسلا بھی گھڑ لیا کہ جو بندہ اس رات کو، نئے سال کی رات کو اگر بندہ کسی دوسرے سے ملنے جاتا ہے، اگر وہ بغیر تحفے اور گفٹ کے اس کو ملا تو اس کا مطلب یہ نحوست لے کر آیا ہے۔ بغیر تحفے کے ملنا کیا ہے، کہتے ہیں نحوست ہے۔ اور یہ بھی خیال کرنا، ذرا آگے آ رہی ہے نئے سال کی رات، تو یہ بھی خرافات گھڑ لی۔ اگر اس نئے سال کی رات کو برتن دھوئے تو کہتے ہیں نحوست آئے گا، برتن دھوئے تو، اگر کپڑا دھویا تو نحوست آئے گی۔ یہ خرافات گھڑ لی۔ اور اسی طرح سے کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اس نئے سال کی رات کو جاگتا رہا، اگر وہ بندہ کنوارا تھا، اگر وہ بندہ کنوارا تھا تو کہتے ہیں باقی دوستوں سے پہلے اس ایک رات کے جاگنے کی وجہ سے اس کی شادی پہلے ہو جائے، اور جو پہلے سے شادی شدہ اس کا کیا ہوگا بھائی، جو پہلے سے شادی شدہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں جو کنوارا تھا اس رات کے جاگنے کی وجہ سے، یہ اب دیکھیں مناقب بیان ہو رہے ہیں، بدعت کو ترویج دینے کے لیے کیا ہو رہے ہیں، مناقب بیان ہو رہے ہیں۔ نوجوان جو ہے نا، نوجوان وہ کیا کریں، بڑے جوش کے ساتھ آئیں ان محفلوں کے اندر، یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اگر کنوارا ہوگا تو کہتے ہیں سارے دوستوں سے پہلے اس کی کیا ہو جائے گی، شادی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے یہ بات بھی گھڑ لی کہ اگر اس رات کو جھاڑو مار کر گرد و غبار آپ نے اپنے کمرے اور گھر سے صاف کیا، اس کا مطلب یہ ہے ساری نیک بختی اور مقدر آپ نے گھر سے باہر نکال دیا۔ نئے سال کی رات میں گھر میں جھاڑو دیا، اس کا مطلب یہ ساری نیک بختی آپ جو ہے نا وہ زبالے کے اندر پھینکا، اور اس طرح سے آپ نے خود ہی اپنے گھر سے اس نیک بختی کو صاف کر لیا۔ اس قسم کی خرافات گھڑ کے یہ کیا کرتے ہیں، اس نئے سال کی آمد کا استقبال کرتے ہیں اور یہ تہوار مناتے ہیں اور اس کو اپنے ہاں عید کا درجہ دیتے ہیں۔ لیکن افسوس تو اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے، اونچے اونچے دعوے کرنے والے، وہ بھی کیا کرتے ہیں، جب یہودی اور عیسائی اپنے تہوار اور اپنی عیدیں منا رہے ہوتے ہیں، وہ نام نہاد مسلمان ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کہیں کرسمس کا کیک کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہیں نئے سال کی رات کو جاگ کر نئے سال کا استقبال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، آپ نے پیشین کو فرما دی تھی، یہودی اور عیسائیوں کا جو بھی طریقہ ہوگا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اختیار کرو گے۔
اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو روکا تھا، حکم دیا تھا یہودیوں کی کیا کرنی ہے؟ مخالفت کرنی ہے، عیسائیوں کی مخالفت کرنی ہے، نہ کہ ان کو راضی کرنے کے لیے کرسمس کے کیک کاٹنے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ان کی عید منانے کے لیے نئے سال کا استقبال کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کیا کیا تھا؟ منع فرمایا، اور پھر آگے سے ہم دلیلیں دینا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بھی فرمایا تھا ان میں سے ایک بدبخت ایسا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے گا، تو پھر کیا کریں گے؟ دلیلیں دیں گے کہ یہ بھی صحیح ہے۔ احادیث کو تروڑ مروڑ کر کرسمس کے اوپر کیا دی جا رہی ہیں؟ دلیلیں دی جا رہی ہیں، قرآن میں سے، صحیح بخاری میں سے، صحیح مسلم میں سے احادیث کی تعریف کرتے۔ بڑی عجیب بات ہے بھی۔ یاد رکھیے جو بھی کافروں کے تہوار ہیں اور کافروں کی عیدیں ہیں، مسلمان کے لیے وہ عیدیں منانا، ان تہواروں کے اندر شرکت کرنا اور ان کی مبارکباد دینا اور ان تہواروں کے موقع پر کافروں، مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو گفٹ اور تحفے دینا یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور اس کی حرمت کے اندر کوئی شک نہیں۔ اس کی حرمت کے اوپر سب سے بڑی دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ سورۃ الفرقان ہے، پارہ نمبر 19 ہے، آیت نمبر 72 ہے۔ رب کائنات نے جہاں پر اپنے بندوں کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جن میں یہ صفت ہوتی ہے، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کے یہ اوصاف ہوتے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کا یہ کردار اور اخلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا ہے، فرمایا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ میرے بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے، جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے، اور جب وہ کسی لغو کام اور لغو بات سے گزرتے ہیں، فرمایا مروا کراما، اپنی عزت بچا کر گزرتے ہیں، اپنی عزت بچا کر گزر جاتے ہیں، اور لغو کام، فضول کام کرنے والوں کے ساتھ وہ بیٹھتے یا شرکت نہیں کرتے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ یہ میرے بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ رحمان کے بندے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں سیدنا ابو العالیہ، طاووس اور ضحاک اور اسی طرح سے ربیع بن انس، 4 تابعین کے علاوہ اور بہت سارے مفسرین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے یہ جو فرمایا والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے، فرمایا اس سے مراد ہی اعیاد المشرکین، یہ مشرکین کے اس سے تہوار مراد ہیں، اس سے مراد مشرکین کے تہوار ہیں۔ رحمان کے بندے مشرکین کے تہواروں میں، کفار کی عید میں، یہودیوں عیسائیوں کے جشن کے اندر شرکت نہیں کرتے، بلکہ عزت بچا کر کیا ہو جاتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس سے مراد مشرکین کے تہوار ہیں، مشرکین کے تہوار ہیں، مشرکین کی عیدیں ہیں۔ جو بندہ مشرکین، یہود و نصارہ، کفار اور اس قسم کے لا مذہب قسم کے لوگوں کے تہواروں کے اندر اور ان کی عیدوں کے اندر شرکت کرتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے اس بندے کے اندر رحمان کے بندوں والا وصف اور خوبی موجود نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالی کا فرمان ہے، نماز پڑھتے ہیں نا، ہم سب پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں جو فرض رکعات ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 17 رکھتے ہیں۔ کتنی ہے؟ 17 رکھتے ہیں۔ تو ہر رکعت کے اندر فرض کی 17 رکعتوں میں سے ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اور اس میں یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، پڑھتے ہیں نا کہ نہیں پڑھتے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا۔ آگے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ اللہ وہ ہے ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام کیا،
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ 17 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے فرض اگر گنے جاتے، اور اگر اس کے ساتھ سنت مؤکدہ کی 12 رکھتے اور 3 وتر شمار کریں 32 بار یہ سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں۔ 32 بار 5 نمازوں میں 24 گھنٹوں میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سیدھا راستہ دکھانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان کے راستے پر مت چلانا جو کیا ہے گمراہ ہے۔ اور مغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی۔ ضالین کون ہے؟ گمراہ۔ 17 فرض کی رکھتے نہیں تو 17 مرتبہ سنت مؤکدہ وتر ملا کر 32 بار ایک مسلمان اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اے اللہ یہودیوں عیسائیوں کے طریقے پر مت چلانا۔ بڑی عجیب منطق ہے، 17 بار 32 بار یہ دعائیں کر رہا ہے، مسجد سے نکلتا ہے انہی کے تہوار میں شرکت کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مسجد میں جو ہے نا کیا ہے، کھڑا ہو کر بڑے خلوص کے ساتھ ہاتھ باندھ کر، اے اللہ یہودی وہ ہیں جن پر تو نے کیا کیا؟ غضب کیا۔ اے اللہ عیسائی وہ ہیں جن کو میں گمراہ مانتا ہوں۔ مسجد میں تو یہ کہتا ہے، جب مسجد سے باہر نکلتا ہے کہتا ہے تم بھی ٹھیک ہو، کہتا ہے تم بھی ٹھیک۔ یہ عجیب منطق سمجھ میں نہیں آئی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ نماز پڑھنا چھوڑ دے، جی نماز پڑھنا چھوڑ دے، نماز پڑھیں گے نہ جو ہے نا یہ باتیں سننی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے 17 بار فرض کی رکعتوں میں یہ دعائیں کرتے ہیں، اس لیے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے تو نہیں قبول ہوتی۔ ادھر دعا میں کہتے ہیں اللہ گمراہ ہیں، ان پر تو نے غضب کیا، اور جب مسجد سے نکلتے ہیں کام بھی انہیں جیسا کرتے ہیں، دعا کہاں سے قبول؟ رب کا قرآن کہتا ہے یہود کون ہے؟ مغضوب علیہم، رب کا ان کے اوپر غصہ ہے، رب کا غضب نازل ہوا۔ اور عیسائی کون ہیں؟ گمراہ ہیں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور جو گمراہ ہیں ان کی اطاعت نہیں کی جاتی، ان کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، سورہ مائدہ 6 پارہ ہے، 51 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ کی۔ اللہ نے فرمایا ہے اے مومنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اللہ تمہیں روکتا ہے، منع کرتا ہے یہودیوں عیسائیوں کو دوست مت بنانا، ان کے ساتھ محبتیں مت قائم کرنا، ان کے ساتھ پیار کے رشتے مت استوار کرنا۔ کیوں؟ اللہ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودی ہو مسلمان کا دوست ہو کے عہد نہیں ہو سکتا، عیسائی ہو مسلمان کا دوست ہو، فرمایا یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، یاد رکھنا روکنے کے باوجود بھی جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا، فرمایا وہ انہی میں سے ہے۔ وہ کس میں سے ہے؟ یہودی کے ساتھ دوستی کرے گا اسی میں سے، عیسائی کے ساتھ کرے گا انہی میں سے ہے، ہندو کے ساتھ کرے گا، مجوسی کے ساتھ، کافر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ، فرمایا فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ پھر انہی کا بندہ ہے، وہ ہمارا بندہ نہیں۔ اور یاد رکھنا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اگر ان کے ساتھ دوستیاں کی ان میں سے ہو جاؤ گے، اور یہ بھی یاد رکھنا اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جو اللہ نے منع کیا ہے دوستیاں ان سے نہ لگاؤ، اس میں یہ بھی آتا ہے کافروں کی مشابہت اختیار نہ کرو، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کافروں کے تہواروں میں شرکت نہ کرو، ان کی عیدوں کے اندر شرکت نہ کرو، کیونکہ یہ بھی کیا ہے ان کی دوستی اور محبت کے مترادف ہے۔ رب کا قرآن منع کرتا ہے، کئی ایک آیات ہے، اللہ کا قرآن ہے، 28واں پارہ ہے، سورہ ممتحنہ ہے، پہلی آیت رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن کو اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، میرے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ آگے فرمایا تلقون الیہم بالمودہ، محبت کے پیغام بھیجتے ہو، ان کو محبت کے پیغام بھیجتے ہو، ایمان والے ہو کر، مسلمان ہو کر، فرمایا اپنے اور میرے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔
محبت کے پیغام ان کو مت بھیجو. اور پھر بندہ کہ مجھے نفرت بھی اور کام بھی انہیں جیسا کر رہا ہو، اپنے دعوے میں سچا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. وہ بھی کہیں گے 1000 بار ہمیں برا کہتا رہے لیکن ٹھیک ہے تو ہے ہمارے ساتھ، کام کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے نا. تو اللہ کا قرآن اور بھی کئی آیات ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ کافروں کے طریقے پر، ان کے طرز عمل کو اے مسلمانوں تم نے اختیار نہیں کرنا. منع کیا ہے اللہ نے روک دیا ہے. لیکن ہم کہاں رکنے والے ہیں؟ ہم تو نہیں رکیں گے چاہے جو بھی ہو جائے. اور پھر کافروں کے تہواروں میں یا ان کی عیدوں کے اندر شرکت کرنے کی حرمت کے اوپر دوسری جو بڑی دلیل ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. امام احمد نے مسند احمد نے، امام ابو داود نے سنن ابی داود کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر آ کر دیکھا کہ مدینہ کے لوگ 2 دنوں کے اندر خوشی منایا کرتے تھے اور ان کے اندر لہو و لعب اور کھیل کود اور کھیل تماشا کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی یہ جو 2 دن ہیں جن کے اندر تم اس طرح سے کھیل کود کرتے ہو، کھیل تماشا کرتے ہو، ان کی کیا حقیقت ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 2 دن ہیں جاہلیت سے ہی، زمانہ جاہلیت سے ہی ہم ان 2 دنوں کے اندر کیا کرتے آ رہے ہیں، اسی طرح سے کھیل کود اور خوشی مناتے چلے آ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکما بخیر منہما، ان 2 دنوں کی جگہ پر جن میں تم اپنی مرضی سے خوشی مناتے ہو اور اس قسم کا بیہودہ کھیل تماشا کرتے ہو، فرمایا ان 2 دنوں کی جگہ پر رب کائنات نے اسلام کے اندر تمہیں 2 دن اور عطا کیے. ان کی جگہ پر ان کے بدلے میں 2 دن اور عطا کیے ہیں اور وہ 2 دن ان سے بہتر ہیں، وہ 2 دن ان سے بہتر ہیں. فرمایا یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے، دوسرا عید الفطر کا دن ہے. اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں، مسلمانوں کو 2 عیدیں دی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے. فرمایا یہ دونوں عیدیں جاہلیت کی عیدوں سے بڑی بہتر ہیں. یہ دونوں عیدیں، یہ مسلمانوں کی عیدیں، یہ اسلام کی عیدیں، یہ اللہ کی دی ہوئی عیدیں زمانہ جاہلیت کے کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، عیسائیوں، سب ملحدین اور بے دین لوگوں کی عیدوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے، بہتر ہے، بہتر ہے، ان سے بہت اچھی ہے. یہ کس نے کہا؟ حدیث بھی صحیح ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 2 کہا ہے، اوپر جو ہے نا زیادہ، اس کا منع تو نہیں کیا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ جاہلیت کے 2 دنوں کے بدلے میں عطا کی ہے. اگر وہ بھی صحیح 4 ہو جاتی ہے، اس کے بدلے میں عطا کی ہے. مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں؟ آج تو پتہ نہیں کتنی بن چکی، ٹھیک ہے نا، 3 نہیں ہیں، زیادہ ہو چکی ہے، شاید آپ کے علم میں نہیں ہے. تو عیدیں جو ہے نا وہ ماشاءاللہ، وہ دیکھا نا ہم نے کہ یہودی عیسائی اتنے آگے بڑھ گئے، سینکڑوں ان کے سال کے اندر تہوار. تو ہمارے دل نے بھی جوش مارا کہ ہمیں کیا ہے، ان سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ان سے 1 قدم آگے بڑھیں. اور آج اللہ کی قسم دیکھ لیں آپ، مسلمانوں کا بھی کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے پورے سال کے مہینوں میں سے جس مہینے کے اندر کوئی نیا کام دین کے اندر نہ ہو. پورا سال کی تاریخ اٹھا کر دیں. تو ابھی یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، مقابلہ لگا ہوا ہے، دیکھیں کون جیتتا ہے. اللہ کو پتہ کون جیتتا ہے. تو جیتے گے مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی. پہلی حدیث یاد رکھو، پہلی حدیث اس کو یاد رکھنا ہے. اسی طرح سے سنن ابی داؤد میں
حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں نے نظر مانی تھی کہ بوانا نامی جگہ پر، یہ بوانا نامی جگہ مکہ سے تھوڑی سی دور ہے، قریب ہے مکہ، وہاں پر نظر مانی تھی، تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل كان فيها وثن يعبد، وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی عبادت تو نہیں کی جاتی تھی؟ قالوا، صحابہ نے کہا لا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتی تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال یہ کیا هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا وہاں پر جاہلیت کے عیدوں میں سے، جاہلیت کے تہواروں میں سے کوئی تہوار تو نہیں منایا جاتا تھا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ، سوال کرنے والے جا بوانا نامی جگہ کے اوپر اللہ کے لیے جو نظر مانی تھی اس کو پورا کر، اللہ کے لیے جو نظر مانی تھی اس کو پورا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا سوال کون سا تھا کہ وہاں پر جاہلیت کی کوئی عید، کوئی میلہ، کوئی تہوار تو نہیں ہوتا تھا؟ جب صحابہ نے شہادت دی نہیں ہوتا تھا تب آپ نے کہا کہ وہاں پر جا کر کیا کر؟ ہماری شریعت نے تو یہ سکھایا ہے کہ جہاں پر ان کا میلہ ہوتا تھا وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت بھی نہیں کرنی، آپ ان کے ساتھ مشابہت لازم ہے۔ ہمارے نبی نے تو یہ سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیغمبر کی تو یہ تعلیم ہے، اس موحد نبی کی یہ تعلیم ہے اور ان کی یہ سیرت ہے، ان کا یہ اسوہ حسنہ ہے۔ جہاں پر جاہلیت کے لوگ اپنے بت کی عبادت کرتے تھے، اپنا تہوار مناتے تھے، عید منایا کرتے تھے، وہاں پر جا کر جانور کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرنا، بجائے اس کے کہ مسلمان کیا کرے، ان کی عید کے اندر ان کے ساتھ ساتھ کھڑا ہو، ان کے کرسمس کے کیک کاٹ رہا ہو اور اس پر جناب تالیاں بجا رہا ہو۔ یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ پیغمبر کا طریقہ یہ ہے۔ اور پھر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کہ مینا کے دن تھے، حج کا موقع تھا، مینا کے دن تھے، 10 ذو الحجہ کا دن تھا، عید کا دن ہوتا ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے تو انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں اور وہ ترانے گانے لگیں، وہ اشعار پڑھنے لگیں جو انصار نے جنگ بعاث کے دن کہے تھے۔ وہ کہنے لگیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، وہ دونوں چھوٹی لڑکیاں کوئی گلوکارہ نہیں تھیں۔ گلوکارہ جس طرح کے کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ گانا گا رہی تھی، وہ اشعار پڑھ رہی تھی، وہ اچھے اشعار اور اچھے ترانے پڑھ رہی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، غصے ہو کے دیکھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں، اور انہوں نے سختی کی ذرا تو کہنے لگے امزامیر الشیطان عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطان کی آواز؟ یعنی انہوں نے سختی کی ذرا، اس کو شیطان کی آواز کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر صدیق ان کو چھوڑ دے، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ایک عید ہوتی ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ ابو بکر یہ 10 ذو الحجہ کا قربانی کا دن ہماری عید ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ 10 ذو الحجہ کا دن ہماری عید ہے، جبکہ لوگوں ہر کسی کی اپنی عید ہوتی ہے، جو ان کی ہوتی ہے وہ ہماری، اور جو ہماری ہے وہ ان کی نہیں ہوتی۔ اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، لیکن ہم نے کہا دودھ میں اور پانی ملائیں، ٹھیک ہے نا، دودھ میں اور پانی ملائیں، گھبرانا نہیں ہے، جتنا نکالتے جاؤ اتنا اور ملائیں۔ اور کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی یہودی اور عیسائی نے عید الفطر کی نماز پڑھی، اللہ اکبر، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی ہو، مبارکباد دی ہو مسلمان کو، تحفہ دیا ہو، خوشی کا اظہار کیا ہو؟ کبھی نہیں سنا ہوتا۔ لیکن ہم نے کیا دیکھا ہے؟ کیا دیکھا ہے ان میں؟ صرف یہی بات ہے، ہاں جی، یورپ راضی ہو جائے، امریکہ راضی ہو جائے،
برطانیہ راضی ہو جائے، یہودی خوش ہو جائے اور عیسائی مہربان ہو جائے، مجوسی یہ نہ سمجھے یہ ہم سے نفرت کرنے والے ہیں، اور ہندو یہ نہ سمجھے یہ ہم سے نفرت کرنے والے ہیں، دشمنی کرنے والے ہیں، لہذا کیا کرو، سب کو ایک سٹیج پر اکٹھا کرو، کرسمس بھی بناؤ اور ہنومان کا برتھ ڈے بھی بناؤ، سب کچھ کرو۔ یہ کیا رہا ہے؟ دین اسلام کی ترقی ہو رہی ہے، یہ دین اسلام کی ترقی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر تم یہودیوں کے اوپر خوش بھی ہو گئے، مسلمانوں راضی بھی ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کے اوپر پھر بھی راضی نہیں ہوتا۔ تم سارے شامل ہو جاؤ، ان کے تہواروں میں خوش کرنا شروع کر دو، رب کائنات فاسقوں کی قوم سے راضی کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ ان بدبختوں کے تہواروں کے اندر شرکت کرتے ہیں، ان کی عیدوں کے اندر شرکت کرتے ہیں، کیا کریں جی، دوست ہے محلے میں رہنے والا، دل ٹوٹ جائے گا بیچارے کا، اور اس کا دل ٹوٹنا یہ کم بات ہے یا اللہ کی ناراضگی بڑی بات ہے؟ رب ناراض ہوتا رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، شریعت جاتی رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ویسے تو بڑے محبت کے دعوے ہیں، کہتے ہیں قسمیں اٹھاتے ہیں، سٹیجوں کے اوپر بیٹھ کر قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، خدا کی قسم، حضور کے نالین پاک کی قسم، کہتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے، اور جب دیکھو کردار تو کھڑے ہوئے ایک جگہ پہ۔ یہ کرسمس گزرا ہے نا، پورے پاکستان میں کرسمس کے کیک کاٹے جا رہے ہیں، مسلمان کاٹ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیسی محبت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ؟ اس نبی نے تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم کی اپنی عید ہوتی ہے اور یہ عید الاضحیٰ ہماری عید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی ہے وہ ہماری نہیں ہے۔ جب ہماری نہیں ہے تو ہم کرنے کیا جائیں وہاں پر، لینے کیا جائیں وہاں پر؟ مبارک کس بات کی، تحفہ کس بات کا، ہدیہ کس بات کی، جب ہماری ہے نہیں۔ اور مسند احمد اور سنن نسائی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے اور اتوار کے دن کا روزہ رکھتے تھے، ہفتے اور اتوار کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ ہفتہ یہ یہودیوں کا مقدس دن ہے اور اتوار عیسائیوں کا مقدس دن ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ آپ کیا کرتے؟ اگر یہ بات جائز ہوتی تو ہفتے والے دن اور بھی زیادہ عبادت کرتے، ہمارے عیسائی بھائی جانوں ناراض نہ ہو جائے، یہودی بھائی ناراض نہ ہو جائے، اور اتوار والے دن اور بھی زیادہ کرتے، عیسائی ناراض نہ ہو جائے۔ نہیں، ہفتے اور اتوار کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ ان کی خوشی کا دن ہے جی، ان کا مذہبی دن ہے، مقدس دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ خوشیاں منا رہے ہیں۔ مدینے کو سجا دو ہے جی، بتیاں جلا دو، چراغ جلا دو، سب کچھ کر دو، یہودی عیسائیوں کو پتہ چلے کہ ہم ان سے کیا کرتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، روزہ رکھا دونوں دنوں میں، اور روزہ بھی رکھا دونوں کا رکھا، دونوں جلیں، دونوں کو جلانے کے لیے روزہ رکھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا انہما یوم عید للمشرکین، یہ ہفتے اتوار کا دن مشرکین کی عید کا دن ہے۔ فانا احب ان اخالفهم، میں پسند کرتا ہوں کہ جو دن مشرکین کی عید کا ہو محمد اس کی مخالفت کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ان کی عید کا دن ہو، جو ان کی مخالفت، ان کے تہوار کا دن ہو اور ان کی خوشی کا دن ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہے، اچھی لگتی ہے، اور محمد کو یہ بات بڑی پسندیدہ ہے کہ میں کیا کروں، روزہ رکھ کے ان کی مخالفت کروں اور ان کو بتا دوں یہودیوں تمہارا دین اور ہے، ہمارا دین اور ہے۔ یہ تعلیم ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں یہودیوں عیسائیوں کے تہواروں پر، ان کی عیدوں کے اوپر، ان کی خوشیوں کے اوپر ان کی مخالفت کرنا پسند کریں، اور مسلمان محبت کے دعوے کر کے ان کی صفوں کے اندر بھی گھسا ہوا ہو، یہ کہاں کا دین ہے اور کہاں کی محبت ہے؟ یہ کہاں کی محبت ہے؟ اور مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہو، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، وہ کہتے ہیں جو جیسا وہ ویسا، جو جیسا وہ ویسا، قاعدہ بیان کر، اصول بیان کر، کوئی شک نہیں اس کے اندر، کوئی اس کے اندر، اس کے سمجھنے کے اندر کوئی ایسا اشکال نہیں ہے۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، وہ یہودیوں کے تہواروں میں اختیار کرے ان کے ساتھ، عیسائیوں کے میلوں کے اندر، ان کی عیدوں کے اندر، ہندو کے تہواروں کے اندر، جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، فرمایا فہو منہم، وہ پھر ان کا ہے، وہ ہمارا نہیں، وہ انہی میں سے ادھر چلا گیا۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ یہودیوں نے کہا، یہودیوں نے، یہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں اور یہ جو ہے نا مسلمانوں کو موقع دے کر کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا، کہہ بھی اس کو رہے جس کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتے ہیں، کہا بھی اس کو، اس عمر رضی اللہ عنہ کو جن کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ جس گلی سے آپ نے فرمایا عمر گزرتا ہے، وہاں اس گلی اور راستے کو شیطان اس عمر کو کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں عمر تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، جس میں دین کے مکمل ہونے کی اللہ نے خوشخبری دی ہے، اگر یہ ہم پر اتری ہوتی نا ہمارے دین میں، ہم تو اس آیت کے اترنے کے دن کو عید بنا لیتے۔ ہم کیا کرتے؟ عید بنا لیتے۔ بڑی جو ہے ترغیب دلائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی، آپ کیوں خوشی نہیں مناتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی، پھر حضرت عمر فرمانے لگے، او ظالمو، تم مجھے یہ آیت بتاتے ہو، مجھے تو پتا ہے یہ کس دن نازل ہوئی تھی، کس گھڑی میں نازل ہوئی تھی، کس جگہ پر نازل ہوئی تھی، عمر کو سارا پتا ہے، بڑے ہیں بتانے والے، عمر کو پتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذو الحجہ کا دن تھا، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ جو ہی مکمل کیا جبریل یہ آیت لے کر میدان عرفہ میں اترے، اللہ نے دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری دے دی۔ عمر کو سارا پتا ہے، لیکن اس دن جب یہ آیت اتری تھی، اس کو عمر عید اس لیے نہیں بنا سکتا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ عید نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ عید کا دن نہیں ہے۔ جو کچھ کہہ لو مجھے سارا پتا ہے، تم سے زیادہ پتا ہے، لیکن عید کا دن اس کو پھر بھی نہیں بناؤں گا۔ حضرت عمر سوچتے بھی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، عید کا دن جو ہے نا بنا دیتے اس کو اپنی خلافت میں نہیں، جو کام شریعت میں نہیں ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ جب وہ نہیں کر سکتے تو ایک جاہل قسم کا آدمی، جاہل قسم کے لوگ اس کو کہیں یہ بھی عین سنت ہے اور یہ بھی جو ہے نا شریعت میں ہے، یہ ان کی عقل کے اوپر جو ہے نا پردہ پڑا ہوا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے مسند احمد میں اور معجم طبرانی کبیر کے اندر کہ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ، پہلے لوگوں کے طریقے پر، یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے اور طریقے کے اوپر جو لوگ اس امت میں سے چلیں گے وہ اس امت کے بدترین لوگ ہوں گے، اس امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ فرمایا جو اس امت میں سے پہلی امتوں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر چلیں گے وہ کون ہوں گے؟ اس امت کے شرار هذه الامت، فرمایا اس امت کے بدترین لوگ وہی ہوں گے جو یہودی عیسائیوں کے طریقے کو اختیار کریں، بدترین لوگ۔ اور پھر سلف صالحین نے بھی اس سے آگاہ کیا کہ یہودیوں کے تہوار، عیسائیوں کی عیدیں، ان کی خوشی کے دن، ان کے اندر تم نے شرکت نہیں کرنی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، سنن بہقی کے اندر صحیح سند کے ساتھ ان سے موجود ہے، وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ اس بات سے کہ جو دن مشرکین کی عید کا دن ہو، یہودی عیسائیوں کا تہوار کا دن ہو، فرمایا اس دن اپنے آپ کو بچاؤ
اس بات سے کہ تم ان کے کنیسوں میں، ان کے گرجا گھروں کے اندر، ان کی پوجا عبادت کی جگہوں پر اپنے آپ کو داخل کرو، لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو روکا کرتے تھے ڈرنے۔ فرمایا فإن السخطة تتنزل عليهم، کیونکہ ان بدبختوں کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اگر تم بھی گئے تو اس غضب کا شکار ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سنن بہقی ہی میں ہے، فرمایا کرتے تھے جس بندے نے مشرکین کے علاقے میں گھر بنایا وہیں پر وہ بسا آباد رہا، وہیں پر ٹھہرا رہا، سب کچھ وہیں کیا، اور پھر ان کے نیروز مہرجان جو ان کے تہوار ہیں، ان کی عیدیں ہیں، ان کے اندر بھی شریک ہوتا رہا، موت تک، مرنے تک یہ کام کرتا رہا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں حشر معهم یوم القیامت، قیامت کا دن ہوگا وہ مسلمان انہی کی صف میں کھڑا ہوگا، انہی کی صف میں جو کیا کرتا ہے، مشرکین کے نیروز مہرجان، ان کے میلوں، ان کے عیدوں اور ان کے تہواروں کے اندر شرکت کرتا ہے، وہ انہی کے ساتھ میں کھڑا ہوگا۔ اور طلحہ بن مصرف رحمہ اللہ تعالی تابعی تھے، بہت بڑے تابعی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے مجھے تو یہ بات بھی ناپسند ہے کہ جس روز مجوسیوں کا تہوار نیروز ہوتا ہے، مجوسیوں کی عید نیروز ہوتی ہے، فرماتے تھے مجھے تو یہ بات بھی ناپسند ہے کہ میں گھر سے باہر نکلوں، بازاروں کے اندر جاؤں، گلیوں کے اندر جاؤں، میں تو اس بات کو بھی ناپسند سمجھتا ہوں۔ انی لراہا شعبۃ من المجوسیۃ، میں سمجھتا ہوں کہ نیروز والے دن جب مجوسیوں کی عید ہوتی ہے، بازاروں کے اندر نکلنا، گلیوں کے اندر نکلنا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی مجوسیت کا ایک حصہ ہے، مجوسیت کا ایک حصہ ہے، اس لیے میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تم نے ان کشتیوں کے اوپر بھی سواری نہیں کرنی جن کشتیوں کے اوپر یہودی عیسائی بیٹھ کر اپنی عید یا تہوار منانے کے لیے جاتے ہیں، ان کشتیوں کے اوپر بھی تم نے نہیں بیٹھنا، نہ کہ ان کے تہواروں میں شرکت کرنی، ان کشتیوں کے اوپر بھی تم نے سواری نہیں کرنی، کیونکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لنزول السخطۃ واللعنۃ علیہم، کیونکہ ان پر اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت اترتی ہے، اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اور ابن القاسم رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں جس بندے نے مشرکین کی عید والے دن، مشرکین کے تہوار والے دن ایک تربوز میں اگر اس نے کاٹا فَكَأَنَّمَا ذَبَحَ خِنزِيرًا، اس نے گویا کہ تربوز نے کاٹا خنزیر کو ذبح کیا، اس نے خنزیر کو ذبح کیا، تربوز نہیں کاٹا اس نے، مشرکین کی عید اور تہوار ہے۔ اور علامہ دمیری شافعی المسلک تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کافروں کے تہوار اور ان کی عید میں ان کی موافقت کی اور ان کے ساتھ ساتھ رہا، فرماتے ہیں یعذر، اس کے اوپر امام کو چاہیے، حاکم وقت کو چاہیے اس پر تعزیر لگائے اور اس کو کوڑے مار کر اس مسلمان کو سزا دے جو مسلمان ہونے کے باوجود کافروں کی عید میں کیا کرتا ہے، ان کی موافقت کرتا ہے، ان کے تہوار میں ان کی موافقت کرتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، شرکت کرتا ہے۔ فرمایا اس بندے کو تعزیر لگنی چاہیے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر ابو حفص کبیر جو حنفی المسلک تھے، حنفی المذہب تھے، ان کا یہ قول نقل کیا فتح الباری میں، فرمایا من اہدی فیہ بیضۃ الی مشرک، جس بندے نے مشرکین یہود و نصارہ کی عید والے دن ایک انڈا بھی اگر کسی مشرک کو دیا، ہدیہ دیا، تحفے میں بطور گفٹ صرف ایک انڈا دیا اس مشرک کو اس کی عید والے دن، اور اس کے دل کا ارادہ یہ تھا کہ کیونکہ ان کی عید کا دن ہے، ان کا تہوار ہے، خوشی کا دن ہے، ہمیں بھی احترام کرنا چاہیے، ہمیں بھی احترام کرنا چاہیے، اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، اس نیت کے ساتھ وہ انڈا دیا، ایک انڈا دیا۔ ابو حفص کبیر حنفی فرماتے ہیں رحمہ اللہ
کہ فقد کفر، اس بندے نے کفر کیا، اس بندے نے کفر کیا۔ ایک انڈا اگر کسی مشرک کو اس نیت کے ساتھ دیا، آج ان کی عید کا دن ہے، ان کو ہدیہ دینا چاہیے، ان کو تحفہ دینا چاہیے، فرماتے ہیں کفر کیا اس کو۔ اور ایک البحر الرائق میں ابن نجیم حنفی نے ان کا جب یہ قول نقل کیا ہے تو اس میں یہ لفظ موجود ہے، اگر کسی بندے نے 50 سال اللہ کی عبادت کی، 50 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن مجوسیوں کا تہوار آیا، مجوسیوں کی عید آئی، نیروز مہرجان کا دن آیا، اس بندے نے ایک انڈا خرید کر اس مجوسی کو بطور تحفہ دیا، رب کائنات اس کی 50 سال کی عبادت نہیں دیکھے گا، کہتے ہیں فقد کفر، اس بندے نے کفر کیا۔ ابو حفص کبیر حنفی، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ابن نجیم حنفی رحمہ اللہ ان کا ایک اور انہوں نے نقل کیا ہے۔ ایک انڈا اگر کوئی دیتا ہے کسی مشرک کو اس کے عید کے موقع پر، اس کے کرسمس کے موقع پر، اس کی نیو ایئر نائٹ کے موقع پر، تو وہ کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کفر، اس نے کفر کی۔ تو آج یہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، ذرا ٹھہر کر، یہ جو ہم نے دوڑ لگائی ہوئی ہے یورپ کے پیچھے، یہود و نصارہ کی اندھی تقلید کے اندر جو ہم چلے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو میں یہ کر رہا ہوں کہیں اس سے میرا دین اور میرا اسلام برباد تو نہیں ہو رہا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی جو ہے نا ایسے غصے ہو جاتے ہیں، ماں باپ معمولی سی ہوتی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر کی 4 دیواری ہے، ایک بندہ کیا کرتا ہے؟ روزانہ آتا ہے ایک تیشہ لے کر، ہتھوڑی لے کر، وہ آپ کے گھر کی دیوار کی بنیاد کے اندر روزانہ جو ہے نا تیشہ مارنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتنے دن برداشت کریں گے آپ؟ کتنے دن برداشت کریں گے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، ہفتہ، زیادہ سے زیادہ مہینہ۔ آپ پوچھیں گے اس کو دماغ ٹھیک ہے؟ پہلے دن کوئی نہیں برداشت کرتا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پوچھیں گے کہ دماغ ٹھیک ہے، کیا ہوا ہے، کیوں مار رہے ہو؟ آگے سے وہ کہے کہ بھائی صاحب آپ یہ بتائیں، آپ اس چھوٹی سی ہتھوڑی سے اتنی بڑی دیوار گر رہی ہے جی؟ چھوٹی سی ہتھوڑی سے مار بھی ایستا ایستا رہا، اس سے دیوار گر رہی ہے، کیا ہو جائے گا اس سے؟ تو کیا آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اگر وہ ایستا ایستا یوں ہی مارتا رہے گا، ایک دن دیوار گرے گی، ایک دن دیوار۔ تو گھر کی دیوار کا مسئلہ ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا، یہاں پر دین کی دیوار گرائی جا رہی ہے، اسلام اور یہودیت عیسائیت کے درمیان جو دیوار تھی اس کو گرایا جا رہا۔ ہم کہ معمولی سا مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، تو نہیں میرے بھائی، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ کفار کے تہوار، ان کی عیدیں، ان کو منانا، ان کے جشن منانا، ان کی خوشیوں کے اندر شرکت کرنا، ان کے نیو ایئر نائٹ کی پارٹیاں، سیلیبریشنز اور یہ تقریبات، ان کے اندر شرکت کرنا، اور کرسمس کی تقریبات، یہ سارے ان کے تہوار، ان کے اندر شرکت کرنا، ان کو مبارکباد دینا اور اس موقع پر ان کو تحفہ دینا ہمارے دین کے اندر جائز نہیں ہے۔ ہمارے دین اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اللہ کا قانون اور رب کی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی شریعت اور دین روکے وہاں پر ہم رک جائیں، چاہے کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، کیونکہ ہم نے صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے، کسی اور کو راضی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اگر رب راضی ہو گیا، کوئی راضی ہو نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، اگر رب ناراض ہو گیا، پوری دنیا راضی ہو جائے، اللہ کی قسم کچھ فائدہ نہیں دینے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک جو کچھ کہا ہے سنا ہے، ہمیں یہ سب کچھ صحیح معنوں میں سمجھنے کے بعد اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سمجھ دے کہ ہم یہود و نصارہ مشرکین کفار کے جو تہوار ہیں، ان کی جو عیدیں ہیں، ان میں سے شرکت کریں، ان پر ان کو مبارکباد دیں، تحفہ دیں،
اور ان کے ساتھ ساتھ رہیں، ان کے ساتھ موافقت کا اظہار کریں. ان باتوں میں سے، ان کاموں میں سے کوئی ایک بھی کام کریں، اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے رکھے. اور خاص طور پر یہ جو نئے سال کی رات آ رہی ہے، اس کے بارے میں بھی خاص طور پر ہمیں خبردار رہنا چاہیے. یہ کافروں کا طریقہ ہے، ہم مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. بلکہ مسلمان وہ کیا کرتا ہے، نئے سال کی رات بھی ہر رات ویسے ہر رات کی طرح گزارتا ہے، اور جس طرح وہ ہر رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، نئے سال کی رات بھی وہ کیا کرتا ہے، اسی طرح عبادت کرتا ہے. کوئی ایسی مخصوص عبادت، ایسی چیز ہمارے دین، ہماری شریعت کے اندر موجود نہیں ہے. اور یاد رکھیے، جب تک ہم اپنے دین کے اوپر مضبوطی سے کاربند رہیں گے، ایک تو دین بھی غالب رہے گا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت اور کامیابی سے بھی نوازتا رہے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.